الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیة تلبسونها وترى الفلک مواخر فیہ۔ یہ آیت سورۃ النحل کی ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو تم دیکھتے ہو وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ کہ سمندر میں کشتیوں کو پانی چیرتی ہوئے یہ کشتیاں چلتی ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ آیت دوسری جگہ سورہ فاطر میں ہے، وہاں فیہ پہلے ہے اور مواخر بعد میں ہے۔ وہاں ایسا ہے وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، معنی تو ایک ہے لیکن وہاں پر فیہ کو مقدم کیا ہے، مواخر جو ہے وہ مؤخر ہے۔ اب اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر یہ مواخر پہلے ہے اور فیہ بعد میں ہے، اور سورہ فاطر میں فیہ پہلے ہے اور مواخر بعد میں ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ مواخر جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشتیاں، مواخر کا معنی ہے کہ یہ کشتیاں جب پانی کے اندر دائیں بائیں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے، اس کو مواخر کہتے ہیں۔ اور فیہ کا معنی، فیہ یہ ظرف ہے، ضمیر اس میں سمندر کی طرف راجع ہے، یعنی سمندر میں یہ کشتیاں چلتی ہے۔ تو اب اگر پہلے آیت کے سیاق میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے اللہ پاک نے جو وسائل نقل و حمل اور انتقال پیدا کی ہے اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سورہ نحل میں اس آیت سے پہلے اس کی آیت کے سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے فرماتے ہیں کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نقل و حمل، سواریوں کے مختلف ذرائع اور وسائل کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اس نعمتوں کو پیدا کیا ہے۔ انسان ان نعمتوں کے اندر غور و فکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تو سواری کے اقسام میں پھر ایک قسم جو ہے یہ کشتی ہے، یہ سمندری جہاز ہے۔ تو اسی وجہ سے ان سمندری جہاز اور کشتی، اس کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ یہ نقل و حمل کے اقسام میں ایک قسم ہے، اس لیے مواخر کو، جو یہ کشتی جو ہے وہ دائیں بائیں پانی کو چیرتی ہوئی یہ کشتی چلتی ہے، اس لیے یہ مواخر اس کی صفت کو مقدم کیا، جو یہاں مفعول ثانی ہے۔ اور سورہ فاطر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سمندر کا ذکر فرماتے ہیں کہ